بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایام تشریق کے حوالے سے کل صبح فجر کی نماز سے لے کر ایک تکبیر پڑھی جاتی ہے جو فرض نماز کے فوراً بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کل 5 دن تکبیر پڑھی جاتی ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد مردوں کو بآواز بلند اور عورتوں کو آہستہ آواز سے اس کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ لوگ اس کو ایک بعض دفعہ شرم کی وجہ سے نہیں پڑھتے، جس طرح ایک اجتماعی طور پر پڑھی گئی، اور کچھ اگر کوئی تاخیر سے آتا ہے، دیر سے آتا ہے، تو عموماً وہ لوگ نہیں پڑھتے۔ حالانکہ ہر شخص کے لیے ہے، چاہے وہ نماز کے شروع میں داخل ہوا ہو یا نماز کے آخر میں یا درمیان میں، تو بقیہ نماز میں جیسے ہی نماز ختم ہو جائے تو اس کے بعد بآواز بلند پڑھیں۔ یہ فجر کی نماز سے شروع ہو جائے گی 9 تاریخ کی فجر کی نماز سے 13 تاریخ کی عصر کی نماز تک، 13 تاریخ کی عصر کی نماز تک مسلسل 5 دن، 5ویں دن کی صرف 2 نمازوں میں نہیں پڑھیں گے، باقی 3 نمازوں میں پڑھی جائے گی، تو اس کا خوب اہتمام کریں۔ بقیہ ہمارا ایک سلسلہ چل رہا تھا جس میں ہم قربانی کے مسائل کے اوپر بات کر رہے تھے، تو اس میں ایک کہ قربانی کن جانوروں کی جائے گی۔ قربانی ایک تو مینڈا وغیرہ، جس طرح یہ بھیڑ وغیرہ ہوتے ہیں، یا بکری ہو گئی یا بکرا ہو گیا، تو وہ 1 سال کا ہو جائے تو اس کی قربانی ہوگی۔ اگر مینڈا وغیرہ 6-7 مہینے کا ہے، لیکن اگر اس کو سال کے بھیڑ وغیرہ کے ساتھ کھڑا کیا جائے تو اس کے موٹا ہونے کی وجہ سے یا اس کی ہائٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ ایسا محسوس ہو جیسے 1 سال کا ہے، تو اس کی بھی قربانی جائز ہے۔ یہ صرف دمبے کے اندر ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز میں نہیں، یعنی بکرے کا پورا 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ بکرا چاہے جتنا بڑا بھی دکھنے میں لگ رہا ہو، لیکن اگر وہ 1 سال کا نہیں ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس چیز کا اندازہ ہم کیسے لگائیں گے؟ بیوپاری عموماً جھوٹ بول دیتے ہیں، تو اپنے طور پر آدمی تحقیق کر لے، تھوڑا سا یہ دیکھ لے، تو اس اعتبار سے کافی ہو جائے گا۔ مزید اس کے اندر مشکلات میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ بیوپاری سے جا کر قسمیں دلوائیں کہ قسم کھاؤ کہ واقعتاً 1 سال کا ہے یا نہیں، تو اتنی زیادہ پیچیدگیوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ایک مسلمان ہے، اس نے 1 سال کا کہہ دیا، آپ اس کو مان کر شروع کر دیں گے۔ گائے ہو گئی، بیل ہو گیا، ان کا 2 سال کا ہونا ضروری ہے، اور اونٹ 5 سال کا۔ قربانی کرتے ہوئے ایک چیز کا خیال رکھا جائے کہ عموماً آج کل جو فضا بن چکی ہے کہ گائے کو یا بیل کو گرایا جاتا ہے اور اس کے فوراً بعد اس کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہاں تک کہ گلا وغیرہ کاٹ دیا اس کا، اس کے بعد ایک چھری پھیر کر اس کے سینے تک نیچے لے جاتے ہیں، جس سے اس کے دل وغیرہ پر وار کرتے ہیں، اس سے جانور جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اس سے آپ کا جانور جو ہے، آپ کی قربانی جو ہے وہ خراب ہو سکتی ہے۔ تو خیال کیا جائے کہ صرف اس کا گلا کاٹا جائے، جو اس کی 4 نسیں ہیں جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، ان کو کاٹ دیا جائے، جو عموماً ہم جس طرح کرتے ہیں۔ جانور 2 منٹ، 3 منٹ، 4 منٹ، 5 منٹ تڑپتا رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ جانور کے لیے تڑپنا اس کے خون کے نکلنے کا سبب بنتا ہے۔ اس کو جب ٹھنڈا کر دیا جاتا ہے تو خون اس کے اندر رہ جاتا ہے۔ خون ان چیزوں میں سے ہے جن کا کھانا یا جن کا پینا حرام ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اگر ایک سلسلہ رکھا ہے
ذبح کرنے کا تو اس کو اسی کی طریقے پر کیا جائے. اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو اسے منع کر دیا جائے. اس کے علاوہ قربانی کے اندر آج کل یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ قربانی کر تو لیتے ہیں لیکن قربانی کے اندر جو ہونے والے ثمرات ہیں وہ حاصل نہیں ہوتے. ایک تو قربانی اللہ رب العزت کی ذات کے لیے کی جائے، تقوی حاصل کرنے کے لیے کی جائے، اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے اندر ان چیزوں کو اپنانے کی کوشش کی جائے جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا اہتمام کر کے دکھایا کہ بندے کے اندر خوف خدا پیدا ہو. اگر وہ کسی جانور کو ذبح کر رہا ہے تو خوف ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسا نہ ہو کہ قبول نہ کرے. تو قبول کرنے کے لیے بھی دعا مانگنی ہے. یا اللہ میں قربانی تو لے آیا، 1,00,000 1,50,000 میں نے خرچہ کر دیا، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. ایسا نہ ہو کہ اتنا زیادہ خرچہ کرنے کے بعد وہ چیز قبول نہ ہو تو بروز قیامت ہمارے لیے نقصان کا سبب ہوگی. اسی طریقے سے قربانی جب آدمی کر لیتا ہے تو قربانی کے عموماً 3 حصے کر لینے چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک اپنے لیے، ایک اپنے رشتہ داروں کے لیے اور ایک فقیروں کے لیے. اس کے 3 حصے کر کے اس طریقے سے تقسیم کیے جائے. لیکن ایک شخص ہے وہ چاہتا ہے کہ میں ساری کی ساری میں خود رکھوں، میرے بچے ہیں، میرا ایک ذخیرہ ہو جائے گا، تو وہ رکھ بھی سکتا ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن کوشش یہ کی جائے کہ کچھ حصہ غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے، کچھ حصہ رشتہ داروں میں اور کچھ حصہ اپنے پاس رکھ لیا جائے. اور کوئی شخص اگر اس طرح پورا رکھ لیتا ہے تو اس کو برا بھلا یا کوئی ایسے جملے نہ کسے جائیں جس کی وجہ سے اس کی دل آزاری ہو. اگر شریعت اس کو اجازت دیتی ہے وہ رکھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے. آمین. ایک